آج کا جو پہلا سوال ہے وہ بدعت مکفرہ کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ سائل پوچھتا ہے کہ کوئی بدعت میں مبتلا ہے، میں نے اسے خبر کر دی ہے اور اس پر حجت بھی قائم کر دی ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی جس کو بدعت کا ارتکاب کرتے دیکھا اس کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ بدعت ہے، اس طرح اس پر حجت قائم کر دی۔ جاننے کے باوجود بھی وہ اس پر مصر ہے، یعنی اس بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا؟ لیکن سوال یہ کہ اس بدعت کی کوئی جو ہے وضاحت نہیں کی کہ وہ بدعت کیسی ہے۔ تو بہرحال شیخ نے تفصیل، چونکہ یہ سوال تفصیل طلب ہے اور یہ کامن سوال کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تفصیل بتانا ضروری ہوگا، اسی لیے شیخ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجرد بدعت کی بنیاد پر کسی انسان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ دیکھا جائے گا کہ جس بدعت کا وہ ارتکاب کر رہا ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ چنانچہ بدعت کی قسمیں ہیں، کچھ بدعتیں مکفرہ ہیں، یعنی کفر تک پہنچانے والی، جو کہ عقدی بدعتیں ہیں، جیسے کہ جہمیت اور غالی روافظ کی بدعتیں ہیں۔ جہمیت جو کہ مطلق اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو مانتی ہی نہیں ہے، اب صفات کا انکار کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ذات کا انکار لازم آئے گا، تو اس طرح سے وہ گویا اللہ کے منکر ہو جائیں گے لازمی طور پر، گرچہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتے ہیں لیکن وہ صفات کا اس طرح سے انکار کرتے ہیں کہ ذات کا انکار لازم آتا ہے۔ جیسے کہ ایسے ہی ایک منکر صفات جہمی سے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ تم جس معبود کی عبادت کر رہے ہو وہ معدوم ہے، وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، اور ہمارا رب موجود ہے، تم کسی موجود رب کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے سمجھایا، کہا کہ دیکھیے بغیر صفات کے کوئی ذات متصور ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کسی ذات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس کے صفات کو واضح نہ کیا جائے، اور اس کے بعد آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا، جسے زید ہے، آپ جو ہے اس کے ہاتھ کو، پیر کو، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو، اس کے سر دھڑ کو اگر تم انکار کر دو کہ تو نہیں مانتا ہوں کہ زید کے ہاتھ ہے، زید کے پیر ہے، زید کا چہرہ ہے، زید کا سینہ ہے، مطلب ایک ایک کر کے سارے اس کے صفات ذاتیہ جو ہیں ان سب کا انکار کر دو، پھر سوال یہ ہے کہ زید بچا کہاں، زید ہے کہاں گیا؟ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں، بغیر صفات کے اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور بہت ساری صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے نام ہیں، بہت سارے صفات، تو جو صفات ہیں اس کو مانا جائے گا، انہی صفات ہی کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی ذات سامنے آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے صفات کی روشنی میں، جب یہ آتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات متصور ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب قہار کی صفت آتی ہے نا، تب ثابت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے اور ساری چیزیں اس کے سامنے کیا ہیں، مغلوب ہیں، تو اس کی ساری صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آدمی مانے گا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، جتنی بھی صفات ہیں، تو پھر کیا لازم آئے گا؟ یعنی مطلب کوئی بے بنیاد کوئی چیز ہے، ایسے ہی خیالی چیز، اسی لیے یہ جو ہے مجرد معنوی، ایک معنوی اور خیالی چیز تصور کرتے ہیں، جو صفات سے کوئی چیز آ رہی ہو، تو ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن وہ ساری صفات جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات کے لائق ہیں، ہم ان کے بارے میں نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی مخلوق کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں اور نہ اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیکن جو بھی ہے جیسے ہے اس کو مانا جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات کے حساب سے۔ تو جتنے منکرین صفات ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ انکار ایسے نہیں کرتے ہیں جیسے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو عیوب سے پاک کرنے کے چکر میں کہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، یہ لوگ پہلے اپنے ذہن میں تشبیہ اور صورت بیٹھاتے ہیں، پہلے جو ہے تشبیہ لاتے ہیں اور مثال پیدا کرتے ہیں، یہ دراصل جو ہے مشابہت اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہمارے ہاتھ جیسا ہے،
تو یہ جو تصور وہ پہلے لے آتے ہیں، پہلے یہ تصویر لاتے ہیں، اس کے بعد انکاری کر دیتے ہیں۔ یہ تصور لانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تم ہاتھ اور صفات ذاتیہ کا بول رہے ہو بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے انسان سنتا ہے، انسان جو ہے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی تو صفات تو ذاتیہ ہو یا فعلیہ ہو، ساری صفات مشترک ہیں، بہت ساری صفات مشترک ہیں اور قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ بھائی اگر مخلوق کا ہاتھ ہے، قدم ہے، چہرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تم کہہ رہے ہو، تو ہم کیسے مان سکتے؟ یہ تو صفات ذاتیہ ہو گئی، صفات معنویہ، صفات فعلیہ بھی ہیں ایسے جو مشترک ہیں، وہ بھی تو کہا گیا ہے، اس کا بھی انکار کرو ساری چیزوں کا۔ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے رحم کرنے والا ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ کانا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رؤوف الرحیم، اور رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ وہ کانا سمیع بصیر انسان کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سمیع اور بصیر۔ تو مشترک ہونے کا اس کا مطلب یہ لفظی اشتراک ہے بس، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب یہ صفات بولے جائیں گے تو یہ صفات جو ہے اللہ کی ذات کے حساب سے مانا جائے گا، چاہے وہ سمیع اور بصیر کی صفت ہو، یا چاہے وہ رؤوف الرحیم، یا دوسرے جو بھی صفات ہیں جو مخلوق کے لیے بھی بولے گئے ہیں اور خالق کے لیے بھی بولے گئے، تو وہ جو ہے یہ اشتراک جو ہے ایک لفظی اشتراک ہے، ورنہ حقیقت اور معنی کے اعتبار سے وہ دونوں کا اپنا الگ الگ اعتبار ہے۔ یعنی اگر ہم سمیع اور بصیر کہیں گے تو یہ انسان اور ایک مخلوق کے حساب سے، مخلوق اس طرح سے کمزور ہے، اس کی ذات محدود ہے، کمزور ہے، عیبدار ہے، ایسے اس کی صفات بھی ہیں۔ انسان جس طرح سے محدود ہے، اس کا سننا بھی محدود ہے، اس کا دیکھنا بھی محدود ہے، ساری چیزیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات جس طرح سے لامحدود ہے، کمال والی ہے، بے عیب ہے، ایسے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ انسان جو ہے ایک کمرے سے باہر سن ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے آپ اندازہ لگائے، وہاں سے جو ہے انسان یہاں اگر کچھ پھسپھسی سے بات کر رہا ہے اس کو بھی سن لے گا، کان میں اگر کسی سے بول رہا ہے، بغل والا نہیں سن پائے گا، اللہ تعالیٰ سن لے گا اس کی بات، اس کے دل کی بات سن لے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت کچھ اور ہے، انسان کی اور ہے۔ تو اللہ یہ قوت سماعت کیوں ایسا ہے؟ اللہ کی ذات کے حساب سے، اللہ کی ذات کے حساب سے ہم اس کی صفات پر بات کریں گے۔ الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات، مخلوق کی صفات کے بارے میں اس کی ذات کے حساب سے بات کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اس کی ذات کے حساب سے بات کی جائے گی، نہ کہ ہم بات کر رہے ہوں اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اور تم سوچ رہے ہو مخلوق کے بارے میں۔ یہ غلط ہے۔ تو یہ جب گھال میل کر دیتے ہیں آپس میں، تو پھر یہاں پر جو ہے انکار پایا جاتا ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ انسان کی صفات کو انسان کی طرح سے مانا جائے گا، مخلوق کی صفات کو، اور خالق کی صفات کو خالق کی طرح سے مانا جائے گا، بات ختم ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں اس طریقے سے بدعت مکفرہ ہے، جو لوگ صفات کا انکار کر دیتے ہیں کلی طور پہ، ظاہر سی بات ہے جہمیہ وغیرہ، تو پھر یہ بدعت مکفرہ ہے۔ اگر سمجھانے کے بعد بھی اور تمام دلائل کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور اصرار کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے حجت قائم ہونے کے بعد اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے غالی روافظ جو ہیں شیعوں میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جو قرآن کو صحیح مانتے ہوں، لیکن ان میں جو غالی روافظ ہیں جن کو اثنا عشری کہتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو محرم مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے صحابہ نے، خاص طور سے ابوبکر، عمر، عثمان وغیرہ نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے، نعوذ باللہ، بدل دیا ہے قرآن کو۔ اب اگر کوئی ایسا مانے، قرآن کو صحیح نہ مانے، اور اس کی جو ہے تحریف کا الزام وہ بھی صحابہ پر لگائے، وہ بھی خلفائے ثلاثہ پر لگائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری جو ہے غالی روافظ جو ہیں، ان کے یہاں بہت ساری کفریہ عقائد بھی ہیں، تو ان کفریہ عقائد اور اس طرح کے الزامات کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے بدعت مکفرہ